السلام علیکم ناظرین، میں ہلوینہ اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، نواز شریف صاحب کی طبیعت ایک بار پھر ناساز ہو گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو بلڈ ہے اس میں پلیٹلیٹس کا جو لیول ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ کل رات سے ان کا جو پلیٹلیٹس کا لیول ہے وہ ریشو وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کہتے ہیں کہ ان کو زہر دیا گیا ہے اور اشتعال انگیز تقاریر کی وجہ سے ان کو اریسٹ بھی کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ کنسرنز جو انہوں نے ریز کیے اس میں انہوں نے یہی کہا کہ پلیٹلیٹس کا ریشو جو ہے وہ اس لیے کم ہو رہا ہے کیونکہ ان کو زہر دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ہے زرداری صاحب ہیں، ان کی بھی طبیعت ناساز ہو رہی ہے۔ دونوں قیادتوں میں جو ہیں جو لیڈرز ہیں ان کی طبیعت ناساز ہوتی چلی جا رہی ہے۔ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ سرحدوں پر خطرات ہیں، غیر اعلانیہ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بھارتی افواج ہیں وہ جس طرح روز شیلنگ کر رہی ہیں، کلسٹر بامز جو ہے کا استعمال کر رہے ہیں، فائرنگ کر رہے ہیں، وہ تمام تر سینیریو جو ہے ایک جنگ کی صورت اختیار کر سکتا ہے، زیادہ سیویئر ہو سکتا ہے، اور مودی کو بھی جو ہے اس کے کانسیکوینسز معلوم ہونا چاہیے کہ اگر وہ اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے اور ہمیں سری لنکا اور مالدیف میں کنورٹ کرنا چاہتا ہے اور ہمیں کشکول پکڑانا چاہتا ہے، تو یہ سراسر جو ہے بھارت کی ایک غلطی ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا شیخ رشید صاحب نے کہ ہندوتوا کی فلسفی کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے بی جے پی کی جانب سے، اور مودی ایک ایکسٹریمزم شخص ہونے کے ناطے جو ہے ہندوتوا کی فلسفی کو پینیٹریٹ کر رہے ہیں پورے بھارت میں۔ ساتھ ہی ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ ایک بار پھر انہوں نے جو ہے جو تمام تر سینیریوز کو بے نقاب کر دیا دنیا کے آگے، کیونکہ بھارت کی طرف سے بھارت جو ڈیفنس ہے اور جو بھارتی میڈیا ان کی طرف سے کلیم کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے کشمیر میں جو ہے جو ٹیررسٹ ملیٹنٹ گروپس کے جو کیمپس ہیں اس کو تباہ کیا ہے۔ لیکن جب ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا کہ آپ آ کر اس کا معائنہ کریں اور آپ آ کے پوری دنیا کو دکھائیں، ان کے ہائی کمیشن کو کہا گیا تو ان کے ہائی کمیشن نے جو ہے اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہونے سے انکار کر دیا اور وہ نہیں آئے۔ اور یہ کس قسم کا ایک رویہ تھا؟ کیا ان کو معلوم تھا کہ وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، یا یہ تمام تر کوآرڈینیشن ان کی ویک تھی، یا وہ جانتے ہیں کہ اس قسم کے جھوٹے ہتھ کنڈے بی جے پی حکومت جو ہے استعمال کرتی رہتی ہے؟ دوسری جانب پاکستان جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور جو ہیں صحافیوں کو اور ساتھ ہی ساتھ جو غیر ملکی سفارتکار تھے، جو سفیر تھے، جو ڈپلومیٹس تھے، ان کو لے کر گئے، اور ان ڈپلومیٹس نے بھی دیکھا کہ جس قسم کے انہوں نے بیانات دیے وہ تمام تر ارسپانسبل اور اس کا کوئی جو ہے فیکٹس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، اور تمام تر جو ایک بار پھر جھوٹ بھارت نے بولا اس کو بے نقاب کر دیا گیا۔ جے یو آئی ایف کے حوالے سے شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کا جو ہے غبارہ بھر گیا ہے ہوا سے، اور اس غبارے کو جو ہے اب ہوا نکالنی ہوگی، اس میں سے ریلیز کرنا ہوگا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس قسم کے جو ڈنڈا مار لوگ ہیں اس سے لوگوں کو ریلیز کرانا ہوگا، اور اس قسم کے ڈنڈا مار لوگوں کے آسرے پہ ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یاد رہے کہ پچھلے روز جو ہے گزشتہ روز 2 لوگوں کو اریسٹ بھی کیا گیا ہے سیکشن 144 کے مطابق، کیونکہ قانون کہتا ہے اگر آپ راؤٹنگ، ایفرے یا پھر ان لافل اسمبلی میں ملوث ہوتے ہیں تو ریاست کو حق ہے آپ کو اریسٹ کرنے کا۔ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں بھاشانی صاحب، سید بھاشانی شاہ صاحب جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کریں گے۔ ہمارے ساتھ اور بھی گیسٹ پروگرام میں شامل ہوں گے۔ سر، آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے جو بھارتی افواج ہے ان کا ایک اور جو ہے نیا ہتھ کنڈا بی جے پی سرکار کے ساتھ، یہ جھوٹے کلیمز یہ بار بار کیوں کر رہا ہے آخر اس طرح بھارت؟ کیا ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا سٹانس اب میڈیا پہ بہت زیادہ کلیئر ہے اب پہلے سے کمپیریٹیولی؟ بہت بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں۔ اصل میں مین چیز یہ ہے کہ بھارت کو ابھی اپنا منہ چھپانے کے لیے بھی جگہ نہیں مل رہی۔ اب وہ انٹرنیشنل لیول پہ جو عمران خان صاحب نے متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جو انہوں نے اسلام کا کیس لڑا اور پاکستان کا صحیح معنوں میں کیس لڑا، جو تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بھٹو کے بعد اگر ایک بڑا نام دیا گیا تو وہ خان صاحب کو اس کا کریڈٹ جا رہا ہے۔ مین ایشو یہ ہے کہ ان کو بڑی تکلیف ہے اس سے، اور 370 جو انہوں نے لگائے اب یہ نکلنے بھی مجبور ہیں اور بیٹھنے بھی، ان کو کوئی راستہ نہیں ہے۔ 79 روز مکمل ہو گئے کشمیر میں، آج بھی کرفیو ہے۔ کتنا ظلم ہے یہ، ہیومن رائٹس کی کھلی خلاف ورزی ہے، اور بھارتی سرکار جو ہے یہ ایک ظالمانہ ہتھ کنڈا اپنائی ہوئی ہے۔ میں اسی بات پہ آ رہا ہوں کہ آج دیکھیں 8 ملین لوگ جن کو کوئی
हॉस्पिटल के लिए उनको कोई छोड़ा नहीं जाता, उनको राशन उनके घर में लोग भूख से अद्वियात मर तो रहे बहुत हैं। बाद में आ रही है, मेजर जो बेसिक खाने पीने की चीजें हैं, पानी है, कुछ भी घर से नहीं। बाहर निकलना है। मैं समझता हूं कि अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं जो समझता हूं कि उनके पास अब और कोई रास्ता नहीं है, अब वो निकलने में भी मजबूर है। अगर ये निकलेंगे तो आप यकीन माने ये 8 मिलियन कश्मीरी ये रोडों पे होंगे और इनको अभी खतरात है। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जो जिस तरीके से खान साहब ने मुत्तहदा की जनरल असेंबली में जिस तरीके से बयान पाकिस्तान का केस लड़ा, कश्मीर का केस लड़ा, तो आप यकीन मानें कि मैं समझता हूं कि इस पे उनके चेहरे बिल्कुल बेनकाब होके ये जो इनिशिएटिव लिया गया DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की जानिब से, क्योंकि पिछली दफ़ा याद रहे कि पुलवामा अटैक के वक्त भी इसी किस्म का इररिस्पॉन्सिबल झूठा जो है क्लेम पाकिस्तान के ऊपर किया गया था। जब हम आलमी मीडिया को और जो इंटरनेशनल डेलीगेशन उनको लेकर गए, हमने दिखाया कि कौन सी लाशें, 250 लाशें आप कह रहे हैं गिराई हैं, 2 कौवे और 1 दरख्त था, वो साबित हुआ। उसके बाद अब ये स्टांस क्लियर हो गया, तो आपको नहीं लगता कि अब भारत को संभल जाना चाहिए? अब भी देखे LOC पे जो आज सुबह की जो रोज शहीद हमारे हो रहे हैं लोग शहीद LOC हो रहे पे, हैं, जी। और उसमें भी आप देखें कि एक कबे को मारा। इस कार्रवाई में 40 लोग अप्रोक्सीमेटली पाकिस्तान के लोग शहीद हुए हैं, अभी जो इन्होंने रीसेंट क्लेम किया है। बिल्कुल किया है। मैं आपको ये उन गरीब लोगों के जो देहाती लोग हैं उनके घर पे और वो मार्केट है, वो शॉप्स, वहां पर किया है। कौन से कैंप्स कुछ भी नहीं, कोई कैंप्स नहीं। ये मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि ये अपना मुंह छुपाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे जो मीडिया इसको जिस मीडिया ने जिस तरीके से इस केस को उठाया गया है पूरा इंटरनेशनल लेवल पे, अब उनके पास कोई जवाब नहीं है। अब वो झूठ पे झूठ पे आज उसका भी दौरा हो गया। आज आपने देखा कि जनरल गफूर साहब ने उनको जो सफीरों को दौरा करवाया, उन्होंने तो खुला कहा कि आपको भी मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान की तरफ से कि भाई आप भी दौरा कराएं कश्मीर का क्यों नहीं करवा रहे? इसलिए कश्मीर का नहीं करवा रहे कि उनको पता है कश्मीर में मीडिया की आज़ादी है, कश्मीर में मीडिया नहीं जा सकता, कश्मीर में उनके जो मुख्तलिफ पार्टीज नहीं जा सकती। तो आप यकीन माने कि उनके साथ मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल कुव्वत जो इस टाइम खामोश बैठी हुई है, इसको मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से इमरान खान ने, सोशल मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जिस तरीके से इस केस को उठाया है, तो मजीद मैं चाहूंगा कि उनके पास कोई रास्ता नहीं है कि वो रास्ता दूसरा कोई इख्तियार करे। ठीक है, अगर हम इस सिनेरियो को देखें तो एक बात तो बहुत वाज़ेह, एक बार फिर जो है पाकिस्तान का स्टांस क्लियर हो गया है, लेकिन अब कोई रिबटल नहीं आया भारत की जानिब से, वो अब खामोश है। जब ये तमाम तर जो उनको विजिट कराया है, जो जर्नलिस्ट गए वहाँ पर, इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स वहाँ पे गए, अब इनका रिबटल इस पर नहीं आया है। अब आपको मजीद क्या लगता है, क्या ये इस एस्केलेशन को ख़त्म करेंगे? क्या बीजेपी सरकार थोड़ा समझेगी या इसी तरह जो है सिनेरियो कंटिन्यूड रहेगा? मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है, वो टाइम दूर नहीं है, कश्मीर का मसला इंशाल्लाह हल होने जा रहा है। ठीक है। और ये बेनकाब हो गए हैं इंटरनेशनल लेवल पे। अब उनको अपना जो है ना, मैंने पहले भी ये बात कही कि चेहरा छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही, और कश्मीर का आखिरी पत्ता मोदी ने जो खेलना था वो खेल चुका है। अब उसके पास इसके अलावा कोई पत्ता नहीं है। और हमारे मुख्तलिफ जो माजी में गवर्नमेंटों ने जो किया, उन्होंने उनके चेहरे को बेनकाब नहीं करवाया। कोई पॉलिसीज नहीं थी माजी में हमारे पास, अनफॉर्चुनेटली। नाज़रीन, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है प्रोग्राम में हम्माद पूनावाला ने, जो कि ताजिर रहनुमा है, जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको जो है रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट फोरम्स पे, साथ ही साथ एनालिस्ट भी हैं। आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। हम्माद, हम बात कर रहे हैं इस वक्त कि किस तरह भारतीय जो हथकंडा है एक बार फिर बेनकाब हो चुका है, किस तरह जो भारतीय अफवाज ने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, और जो इंडियन डिफेंस है वो कहते हैं कि हमने 3 टेररिस्ट कैंप्स जो हैं वहाँ पर उनको ख़त्म किया। हालांकि वो आबादी है, वो सारी वहाँ पे शॉप्स हैं, लोगों के घर हैं, और इस किस्म का कोई सिनेरियो वहाँ पर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का स्टांस क्लियर यहाँ पे आया कि पाकिस्तान ने फैक्ट्स पर बात की, उनकी तरह फजूल बात नहीं की। पाकिस्तान डिप्लोमेट्स को लेकर गया, पाकिस्तान जर्नलिस्ट को लेकर गया। मैं इस पर आपकी राय जानना चाहूँगी, लेकिन एक छोटा सा वक्फा लूँगी। इनसाइड द न्यूज़।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया एडवोकेट अदील फारूकी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे प्रोग्राम में। मैं हमाद आपके लिए सवाल छोड़कर गई थी ब्रेक से कबल कि ये जो स्टांस हमारी आर्मी की जानिब से DGISPR ने एक इनिशिएटिव लिया कि इनका जो भारतीय झूठ है उसको बेनकाब करने के लिए, हाउ डू यू सी दिस, कि इससे क्या इंटरनेशनल मीडिया के सामने भी पाकिस्तान का स्टांस मजबूत हुआ है और आपको लगता है कि बीजेपी सरकार दोबारा ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेगी, दूसरी बार कर रही है? हालांकि देखिए, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जब से हमने वो संभाला है, चीज़ें देखी हैं, तो हमेशा ये चीज़ें, ये पॉलिसी जो हमने देखी, चाहे वो मोदी की गवर्नमेंट हो या उससे पहले कोई भी हो, इनकी नेगेटिव पॉलिसीज़ हमेशा नज़र आई हैं। अब तो रिबटल जो है मीडिया की जानिब से किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है सब कुछ, जो फैक्ट्स हैं ट्रुथफुल वो सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, अपना बता रहा हूँ कि हर जगह इनकी नेगेटिव पॉलिसीज़ जो है नज़र आ रही हैं और पूरी दुनिया के सामने इनका एक बहुत ही ख़राब इमेज आ रहा है और पूरी दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान जो एक पीसफुल कंट्री है और हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो एक पीस की तरफ जा रही हैं, जबकि इंडिया वो पूरी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को जो है वो किस तरीके से इनकरेज करे जंग के लिए या कोई नेगेटिव पॉलिसीज़ के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें पाकिस्तान जो है वो अपना इमेज बहुत बेहतर कर चुका है दुनिया के सामने। और आपको क्या लगता है, क्या भारत दोबारा ऐसी बेवकूफ़ी करेगा? क्योंकि पुलवामा में भी यही हुआ और पाकिस्तान ने झूठ को बेनकाब किया, अब दूसरी बार यही बेवकूफ़ी की। हालांकि ये उनको मालूम है कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये कहा कि पाकिस्तान का स्टांस जो है दैट इज करेक्ट इंस्टेड ऑफ व्हाट इंडिया इज सेइंग। देखिए, हमेशा करता है और मुझे तो एक्सपेक्टेशन है हमेशा कि इंडिया इसी तरह करेगा। वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, तो वो इंडिया की ये चलता रहेगा और ये चीज़ें हमें फेस करनी है और हम अपनी अच्छी पॉलिसीज़ के ज़रिए, अपने एक अच्छे मैसेज के ज़रिए पाकिस्तान का इमेज इंशाल्लाह दुनिया के सामने बेहतर करेंगे। जो इंडियन हाई कमीशन ने ज्वाइन नहीं किया है के दौरे के वक्त, जब उनको बुलाया गया था वो नहीं आए, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने रिबटल नहीं पेश किया अपना, इस स्टांस को कैसे देखते हैं? क्या ये प्रूफ काफ़ी है कि भारतीय मीडिया भी झूठा है, भारतीय डिफेंस डिपार्टमेंट भी झूठा है, भारतीय अफवाज भी बुज़दिल हैं? ऑब्वियसली बिल्कुल ऐसे ही उनका मीडिया भी झूठा है। उनका मीडिया भी जो कोशिश करता है, जो दिखाने की कोशिश करता है, वो टोटली फेक होता है। वो तो बीजेपी सरकार के पपेट्स है। जी बिल्कुल बिल्कुल फेक उनकी न्यूज़ अगर आप देख लें या उनकी सोशल मीडिया देख लें तो वो बिल्कुल फेक उनकी चीज़ें होती हैं, जबकि हमारी तरफ से जो मैसेज जाते हैं वो स्ट्रेट क्लियर कट होते हैं कि हम पीस चाहते हैं। ठीक, अदील आप क्या कहेंगे स्टांस के ऊपर कि विजिट कराया गया पाकिस्तान की जानिब से, LOC का दौरा कराया गया, इससे तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि कोई कैंप्स वहाँ पर थे ही नहीं। आपने तो आबादी में हमला किया, आपने तो मासूम लोगों को, 40 लोगों को शहीद किया है, आपने बाजार में अटैक किया, वहाँ पे लोगों के घर थे वहाँ पे अटैक किया गया, और ये किस किस्म की इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है? इस हवाले से क्या आलमी दुनिया को नहीं बोलना चाहिए, अब वोकल नहीं हो जाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अलीना। बात यह है कि इंडिया का एक ये खासा रहा है कि वो इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा तो करते हैं, जब हक़ाइक़ सामने लाने की बात आती है तो वो भाग जाते हैं। इसी तरह ये पूरी एक सीरियल है। इत्तेफाक से मैं आपको बताऊं, जिस दिन ये इन्होंने उधर फायरिंग की LOC पे, मैं मुजफ्फराबाद में मौजूद था। अच्छा। तो मुजफ्फराबाद से तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 15 किलोमीटर का फासला है जहाँ पे इन्होंने ये आम सिविलियन लोग हैं बेचारे जो रह रहे हैं LOC के साथ, वहाँ पे देखे ना, पाकिस्तान ने तो हमेशा जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी को, इससे पहले भी उन्होंने ओपन फोरम पे भी यूनाइटेड नेशन के जो वहाँ पे न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स हैं या बाकी जो लोग हैं उनको एक्सेस दी है। इंडिया तो कश्मीर में अभी तक यूनाइटेड नेशन के जो न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स नहीं मिलती वहाँ पे, जर्नलिस्ट को तो दूर की बात है, यूनाइटेड नेशन UNO को एक्सेस नहीं है। जी। पाकिस्तान जो छोटे NGOs हैं, आप तो UNO की बात कर रहे हैं। जी देखे ना, UNO तो एक देखे ना, पाकिस्तान भी उसका मेंबर है, इंडिया भी, सारे पाबंद हैं। कोई छोटे मोटे NGO तक को वहाँ पे इजाजत नहीं, उनका मीडिया सारा सेंसर है और मीडिया जिस तरह की सनसनी फैला रहा है। आपने पहले जैसे इनसे सवाल किया कि इंडिया दोबारा ये करेगा, तो इंडिया सिर्फ प्रोपेगेंडा कर सकता है। मैं ये नहीं समझता कि आपको लगता है बीजेपी सरकार सेंसिबल नहीं है, वो दोबारा इस किस्म की बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं है। जी आप देखें इंटरनेशनल इस वक्त जो आप देखें लीडरशिप, जिस तरह ट्रम्प है, ये हो गए, फिर आपने देखा ब्रिटिश में जो ये सारे लोग इस तरह के आए हुए हैं, ये इंतहा पसंदी जो मुसलमानों से जोड़ी जा रही थी ना, बेसिकली इंतहा पसंद एक्सट्रीमिस्ट सोच के ये लोग हैं। ये लोग हैं कि अपने एक मखसूस एजेंडे को जो है इस वक्त दुनिया के अंदर उसका मेजर जनरल आसिफ गफूर ने फैक्ट्स कोट किए कि 2018 में 2019 में दोनों में कितनी बार वायलेशन हुई है, बार बार मुआहदे की, और ये इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन थी, कवानीन को आपने तोड़ा। क्या इसकी कोई UN में कहीं किसी और फोरम पे कोई इसकी सजा नहीं है? देखें, बदकिस्मती के साथ दुनिया जो इस वक्त मेरिट जो दुनिया में है या यूनाइटेड नेशन में है, वो
مظلوم یا ظالم کی بنیاد پہ نہیں ہے. وہاں پہ تو دیکھا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل اکانومی میں یا مارکیٹ میں کون بڑا ہے یا کتنی بڑی مارکیٹ ہے, اس زاویے سے سوچا جا رہا ہے. اب دیکھیں نا آپ, جو ترکی نے ایک شام کے اندر اپنی فوجیں اتاری ہیں, اس پہ کتنی جلدی انہوں نے شور شرابہ شروع کر دیا, اور سلامتی کونسل کا اجلاس بھی انہوں نے بلا لیا. تو اس طرح یہ بڑی بدقسمتی ہے, جیسے کہ پرائم منسٹر نے بھی کہا تھا. مسلمان ممالک کو کیا ٹارگٹ نہیں ایزیلی بنا لیا جاتا کہ وہاں پر اگر کوئی آپ کمی دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر آپ فوراً سے اس میں انٹروین کریں, لیکن اگر مسلمانوں کے ساتھ کوئی کمی ہو رہی ہے, روہنگیا کی بات کر لیتے ہیں, جو روہنگنز ہیں وہ ان کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے. دیکھیں انٹرنیشنلی بدقسمتی کے ساتھ مسلمان جو ہے وہ یونائٹ نہیں ہے. جی. ہمارے پاس تمام وہ ریسورسز ہیں جن کو ہم دنیا کے جو ہے نا ایز اے ٹول یوز کر سکتے ہیں ان کو اپنی باتیں منوانے کے لیے, لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم ایک پیج پہ نہیں ہیں, اور پوری دنیا میں اس وقت جو ہے لیڈرشپ کا فقدان ہے. آپ دیکھیں مسلم دنیا اس سے گزر رہی ہے, کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو فرنٹ پہ آ کے ان کو جو لیڈ کر سکے اور دنیا کو یہ بتا سکے کہ آپ جو یہ ڈسکریمنیشن آپ یہ کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ, جو زیادتی ہو رہی ہے, اور ان کو جو ہے جس طرح وزیر اعظم صاحب نے ابھی UN جنرل اسمبلی میں خطاب کیا اور انہوں نے اسلاموفوبیا کی ٹرمینالوجی کو کلیئر کیا, مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی تمام تر زیادتیوں کو کلیئر کیا, کیا اس طریقے کی جو سپیچز ہیں وہ کیا ہمارے لیے پازیٹیو امیج پورٹری کرتی ہے پاکستان کے لیے نہیں صرف مسلم کمیونٹی کے لیے اوور آل؟ سپیچز سے کام نہیں ہوگا. ہمیں آگے بڑھ کے ذوالفقار علی بھٹو جیسا کوئی اسٹیپ لینا پڑے گا. رائٹرز کہتے ہیں, فلاسفرز کہتے ہیں every betterment starts with an idea. an idea, obviously idea کو آپ when you speak it up تو اس کے بعد ہی چیزیں بہتر ہوتی ہیں. پھر اصل میں ہم اس نیج پہ پہنچ گئے نا کہ ہمیں فرنٹ لائن پہ آ کر, کون لے کے گیا, آپ لوگ؟ نہیں, ہم لوگ نہیں لے گئے, میں پوری مسلم دنیا کی بات کر رہا ہوں, مسلم ورلڈ کی بات کر رہا ہوں, پوری دنیا میں جو مسلمان لیڈرشپ کا فقدان ہے, لیڈرشپ کا فقدان. ٹھیک ہے. شیخ رشید صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کے غبارے میں ہوا بھر گئی ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ غبارے سے ہوا نکلے, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, شیخ رشید صاحب کے بیانات کو میں زیادہ سیریس لیتا ہی نہیں ہوں. اچھا. شاید ان کے گھر والے بھی ان کو اتنا سیریس یا جو ان کے ورکر نہیں لیتے, وہ جو جس طرح کے بیانات یا جو ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے وہ آپ دیکھ لیں. اور ان کو میرے خیال میں منسٹری اسی وجہ سے PTI کی گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے, اور ایک خاص مخصوص حلقے سے وہ یہ آخری دفعہ منسٹر بن رہے ہیں, وہ بھی اس کے پیچھے کیا مراکات ہیں ایک لمبی بات ہے. مگر سیریسلی جو میں سمجھتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب جو یہ مارچ کرنے جا رہے ہیں, گورنمنٹ کو اس پہ سوچنا چاہیے. یہ خواب خرگوش میں یہ جو سور ہے نا, حکومت نے تو کہا ہے کہ انہوں نے کابینہ بھی بنا لی, اس پرویز خٹک صاحب کو سپرویژن کے لیے بھی کہہ دیا, لیکن نیکسٹ ڈے ہم نے کیا دیکھا, پھر یہ بیان آیا مولانا صاحب کی جانب سے کہ کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں ہو رہے. تو پھر ہم کیا اس تمام سینیریو میں کیا سمجھنے کی ضرورت ہے؟ بات یہ صرف کمیٹی بنانے سے معاملات نہیں ہوتے, سنجیدہ کوشش ہونی چاہیے, اور کمیٹی میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جن کی آگے ایکسیپٹنس بھی ہو, جو نیوٹرل پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں. اس میں PTI کا سٹانس جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں صاحب؟ جس طرح حکومت کی جانب سے تو کہا گیا کہ یہ کمیٹی فارم ہو گئی ہے اور بات چیت ہو جائے گی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ, مولانا صاحب کے ساتھ, لیکن نیکسٹ ڈے پہلے انہوں نے کچھ نہیں کہا, اس کی کچھ ہی دن بعد 2 دن بعد لگ بھگ یہ بات سامنے آئی کہ کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں ہو رہے. تو پہلے انہوں نے خاموشی کیوں برتی, کیوں رکھی خاموشی, اور پھر بعد میں انہوں نے یہ کیوں کہا کہ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو رہے؟ الوینا, سب سے پہلے میں آپ سے یہ بتاؤں کہ مولانا صاحب کو ہم تو یہ جاننا چاہتے ہیں اس کو تکلیف کیا ہے اس ٹائم جو ایشو کشمیر کے اوپر چل رہا ہے. ہمیشہ انٹرنیشنل لیول پہ جب بھی کوئی 2 طرح کی جنگ ہوتی ہے, ایک جنگ ہوتی ہے جو آپ کی ایٹمی یا دوسری ایک نظریاتی, ایک جنگ آپ کی میڈیا کی ہوتی ہے. آج جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ انڈیا کا میڈیا جھوٹ بولتا ہے, اور پوری دنیا کو پتہ ہے وہ جھوٹ بولتا ہے, ایگریسولی جھوٹ بولتا ہے, بنا. اگر ان کے سامنے سچا, ہمارا سچا میڈیا اگر سچ بات بھی کرے گا تو وہ اس کو جھوٹا کر دیں گے, وہ کیونکہ ٹرینڈ ہے نا جھوٹ میں. تو اب جو ایشو کشمیر کے اوپر چل رہا ہے, میں جہاں تک سمجھتا ہوں پہلے تو مولانا صاحب کو ایسا دن نہیں چننا تھا, اور اس ٹائم میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل لیول پہ جس طریقے سے ہوں گے یا نہیں ہوں گے, دیکھیں مذاکرات ہوں گے, بالکل ہم نے دیکھیں اگر وہ پھر دوسرا بھی اپنا شوق پورا, ہم تو اپنی کوشش کر رہے ہیں. انا میں جو ہے وہ شیطان کی ہیلپ ہوتی ہے, تو وہ مولانا حضرات ہیں, ان کو میں ایسا کوئی ورڈز بھی نہیں استعمال کروں گا جس میں میں خود گناہ گار ہو جاؤں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم ہمیں پاکستان کے اندر ہماری میڈیا کو کس کے ایجنڈے میں کام کر رہا ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتا. جی,
کس کے ایجنڈے میں کام کر رہے ہیں. اس ٹائم کشمیر کے بارڈروں میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہماری افواج کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہمارے اس کشمیر عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور یہاں سے ہماری میڈیا بزی ہوگی اس کے ساتھ مولانا صاحب نے. اب مولانا صاحب نے ایسے موقع, اگر آپ دھرنا دے رہے تھے تو 1 مہینہ بعد بھی کر لیتے ہیں, آپ 2 مہینے کہیں بھی نہیں جا رہی, نہ گورنمنٹ جا رہی ہے نہ پاکستان کے. لیکن اصل میں مولانا صاحب تو جب سے یہ حکومت آئی ہے اور الیکٹ ہوئی ہے یہ حکومت, تب سے مولانا صاحب کا کلیم ہے کہ وہ پروٹیسٹ کریں گے, مارچ کریں گے, کرتے کرتے فائنلی اب یہ 13 ماہ بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ اب دس از اے ڈیڈ لائن ہم کر رہے ہیں. الوینا میں ایک بات آپ سے کہوں, مولانا صاحب وزارتوں میں تھے, 15-20 سال 25 سال سے حکومت اقتدار میں رہے, اور جب بندہ آپ سیٹ میں بیٹھی ہوئی, سیٹ سے آپ اگر جب اٹھ کے دوسری جگہ پر آپ کی سیٹ پہ بندے کو تو تکلیف تو ہوتی ہے نا. اب جب وہ سیٹ سے گیا, اس کے خراجات برداشت نہیں ہو رہے, اب یہ دھرنے میں اس کو تھوڑا انکم سٹارٹ ہو جائے گا, جو میں سمجھتا ہوں. کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں اور اس کو بالکل ان لافل اسمبلی بنانے کے لیے تیار ہے پروٹیسٹ کو. الوینا میں کہتا ہوں کہ کراچی میں دفعہ 144 لگتی ہے, سیکشن 144 پی آر پی سی کا. کل بھی میں یہ آپ کی میڈیا کی توسط سے ایک چینل سے میں دیکھ رہا تھا, سن رہا تھا کہ لوگوں کے پاس فنڈنگ کے لیے لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے کراچی کے اندر, اور آپ مدرسے کے بچوں لے کے وہاں دھرنا دو گے. عمران خان نے دھرنا دیا تھا, کسی وجوہات سے دیا تھا, وہ کرپشن کے خلاف دیا تھا, عوام کو مار کے رکھ دیا تھا. آج لیکن مولانا صاحب کا بھی یہی سٹانس ہے, وہ بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی بہت ہو گئی, آلموسٹ اسی قسم کا سٹانس. مہنگائی بہت ہوگی, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ سال سوا سال میں کوئی کرپشن تو پی ٹی آئی کی بتائیں, ادارے کام کر رہے ہیں, تکلیف تو ہوگی, تکلیف میں ہے, عوام تکلیف میں ہے, لیکن تکلیف کے بعد اچھا ٹائم بھی آئے گا. ٹھیک. حماد, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ جو پروٹیسٹ, یہ جو ان کا لانگ مارچ ہوگا, کسی ایک صوبے تک محدود رہے گا یا پورے پاکستان میں آپ کو لگتا ہے دکھائی دیتا ہے یہ پروٹیسٹ؟ اچھا الوینا, سب سے پہلے انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی, میں اس پہ تھوڑا سا جواب دینا چاہوں گا کہ یونٹی مسلمانوں کی میں نہیں ہے. ہم ایکچولی ہمیں جو سب سے بڑا پرابلم ہے, ہم جو اچھا کام کرتے ہیں اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے. اگر ہمارے پرائم منسٹر نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو ہمیں کیوں شرم آتی ہے اس کو اپریشیٹ کرنے میں. اگر انہوں نے کوئی اچھی بات کی, اپوزیشن کو لگتا ہے کہ دس از اے کرٹیسزم ہے. اب دیکھیے یہاں پر ہم یہ اپنے لیڈرز کو کیوں بیچ میں لے کر آتے ہیں. دیکھیے میرا کوئی عمران خان کی کوئی, میں اس کے فیورزم میں نہیں ہوں, میں پاکستان تحریک انصاف کے نہیں ہوں, میں پیپلز پارٹی کے اگینسٹ نہیں ہوں, میں ایک نیوٹرل بات کر رہا ہوں کہ ابھی جب یہ بات کر رہے ہیں, آپ نے سوال پوچھا, تو یہ کیوں نہیں, یہ کہنے میں کیوں شرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک اچھا اسٹیپ لیا اور اچھے طریقے سے مسلمانوں کی وکالت کی, ایسے سے پہلے کسی نے نہیں کیا. میرا کہنے کا مطلب ہے, آپ اتنی اچھی بات کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں مسلمانوں میں یونٹی نہیں ہے, پھر آپ ایسا کیوں دل بڑا کر کے نہیں کہتے؟ ایک دفعہ کہیں کہ اچھا کام کیا. میں مانتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ جو اکنامکل کرائسس, سب نے یہی بات کی ہے جو آپ کر رہے ہیں. دل کے دیکھیں اکنامکل کرائسس ہے الوینا, دیکھیں میں سے یہ کہہ رہا ہوں, یہ جو بات کر رہی ہیں, ٹو نیشن تھیوری کس طرح, یہ ملک کیسے بنا؟ آپ میری میں بات پوری کروں گا, ایک منٹ جو دیجیے گا. اب اکنامکل کرائسس ہے, یہ بھی مانے اس بات کو کہ ان کی وجہ سے ہوئے جو پرابلمز, یہ مانے اس چیز کو کہ اکنامکل کرائسس آئے ہوئے, ان کی پالیسیز غلط ہیں. جی, لیکن حماد, آپ بینگ اے بزنس مین, آپ یہ بھی فیکٹ جانتے ہوں گے کہ بہت سارے جو ڈیسیجنز ہم لیتے ہیں اس کے کانسیکوینسز وی نیڈ ٹو فیس لیٹر. ٹھیک ہے, کچھ ایسے ڈیسیجنز لیے گئے جس کے کانسیکوینسز اب فیس کرنے کو مل رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بات کروں گی میں, فنڈز ریلیز کرنا ایئرلی کا کام ہوتا ہے, جو آپ لوگ کے جتنے بھی فنڈز بنتے رہتے ہیں آپ لوگ وہ 5-6 سال سے لیدر, یہ مجھے جو پلگمیا کے چیئرمین انہوں نے بتایا کہ پچھلے 5 سال کا جو ان کا فنڈ تھا جو کہ ریلیز ہونا تھا, وہ 5 سال بعد ریلیز کیا اس حکومت نے, یعنی وہ پچھلی دور حکومت میں ریلیز ہونا تھا. تو اس قسم کی انیشیٹوز کو ڈیلے کرنا اور جو کام ہے اس کو وقت پر نہ کرنا, تو کیا یہ تمام تر چیزیں کافی نہیں ہیں آپ کے ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے؟ دوسری بات, جو مولانا صاحب کی بات ہو رئی ہے, میں ان سے سوال کروں گا, ان سے کروں گا, آپ سے سوال کروں گا. مجھے صرف اتنا بتائیں کہ کیا پاکستان کی اس وقت کی کنڈیشن ہے کہ ہم اس طرح کی اسٹرائکس کریں یا اس طرح کی کوئی احتجاج کریں؟ آپ حالت جنگ میں اور آپ کے اندر انٹرنل جب ایشوز ہوں گے تو کون سا ایسا لیڈر ہے یا کون سی ایسی حکومت ہے جو انٹرنل ایشوز کو سنبھالے گا؟ جب اس کو حالت جنگ میں آپ اپنے انٹرنل ایشوز کو نہیں سالو کر سکو گے, آپ کے اپنے لوگ ہی جب اس طریقے سے آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے تو آپ کس طرح کرو گے؟ میں سمجھتا ہوں احتجاج ہونا چاہیے, ہر کسی کا حق ہے, لیکن اس وقت ٹائم نہیں ہے احتجاج کرنے. سر آپ کی پوری میڈیا بزی ہو گیا, آپ کی پوری میڈیا کا رخ ادھر مولانا صاحب کی طرف ہو گیا ہے. لیکن سر سب سے بڑا کنسرن یہ ہے حماد کہ اگر آپ کوئی پروٹیسٹ کرتے ہیں تو قانون نے آپ کو ایک طریقہ کار بتایا اس کا کہ آپ نے یہ سب نہیں کرنا, لیکن جو سب مولانا صاحب اور ان کی جماعت کہہ رہی ہے وہ تو اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ ان لافل اسمبلی ہونے جائے گی, جو کہ کلیئرلی سیکشن 144 کی وائلیشن ہے. وہ تو کلیئر بتا رہے ہیں, اشتعال پھیلا رہے ہیں, اس پر کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیے اس کا صرف یہی جواب ہے جس طریقے سے پروموٹ کر رہے ہیں اس احتجاج کو انڈین میڈیا, تو بس آپ اسی سے کافی چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی. اب وہ بھی اس کو کتنا اٹھا رہے ہیں, کتنا ان کو لائک کر رہے ہیں, کہ کون چاہ رہا ہے اور کون نہیں چاہ رہا ہے. تو میں اتنی زیادہ پولیٹیکل چیزوں میں زیادہ انوالو نہیں ہوتا, لیکن آپ ان کا میڈیا دیکھیں. عدیل دیکھیں جس طرح یہ سٹانس سامنے, بھارت ہماری ہر چھوٹی بڑی چیز پر جو ہے اپنی نظر رکھتا ہے. اسی طرح مولانا صاحب کی ویڈیوز کو جو ہے دکھایا جا رہا ہے, بڑا پسند کیا جا رہا ہے. جیسے پلوامہ اٹیک میں بلاول زرداری صاحب کے بیانات کو پسند کیا جا رہا تھا. کوئی بھی سٹانس جو ہمارا ملک دشمن سٹانس ہوگا, بھارت اس کو اٹھانے میں دیر نہیں کرتا. تو کیا ہمیں یہ سمجھ نہیں جانا چاہیے, اپوزیشن جماعتوں کو مل بیٹھ کر فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے کہ کوئی بیچ کا رستہ نکالیں, کوئی اور سیٹلمنٹ کریں, آپ لوگ پراپر اور ہیلدی کرٹیسزم کریں اور یہ رستہ نہ چنیں. آپ خود وکیل ہیں, آپ جانتے ہیں سیکشن 144 کی وائلیشن کلیئرلی ہے یا یہ نہیں ہے, مجھے یہ بتا دیں جو کرنے جا رہے ہیں. یہ سیکشن 114 کی 144 کی اس وقت وائلیشن ہوگی جب کوئی وقوع ہوگا. ابھی تو لیکن بینرز ہمیشہ کر کے آپ نہیں کہہ سکتے. وہ پرووک تھوڑا سا آپ مجھے ٹائم دیں, میں آپ کو کلیئرلی ساری بات سمجھاتا ہوں. بھائی نے جیسے ایک بات کی, میں رسپونڈ کرنا چاہوں گا ان کو. میں نے جو بات کی نا کہ اس وقت تقریر کو ہم نے سپورٹ کیا, اچھی تقریر کی عمران خان صاحب نے. واٹ از دا نیکسٹ؟ آپ اس وقت پچھلے کتنے ٹائم ہو گیا, 1 مہینہ ہو گیا یونائٹڈ نیشن کے اجلاس کو. اچھا, کشمیر پالیسی پہ کتنے سال کی پالیسی سن لینا, میں اس پہ آپ کو بتا رہا ہوں نا. دیکھیں میں اس پہ آ رہا ہوں. میں جو بات کر رہا تھا کہ اس وقت انٹرنیشنل جو مسلم کمیونٹی ہے اس میں لیڈرشپ کا فقدان ہے. اور کب سے دکھائی دے رہا ہے آپ کو اسٹیپ فارورڈ کرنے کا؟ میں نے کیا مقصد, میں نے ان کو بتایا, شہید ذوالفقار علی بھٹو نے صرف تقریریں نہیں کی تھی, تقریریں بھی کی تھی, لیکن انہوں نے آگے بڑھ کے ایک اسلامک بلاک بنایا, پاکستان کے اندر اسلامی سربراہی کانفرنس کرائی. یہ آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کتنے سالوں سے آپ کو لوپ ہول کریٹ ہوا دکھتا ہے. دیکھیں دوسری بات, اور جو میں اس کا جواب دے رہا ہوں اسی پہ آ رہا ہوں نا, آپ کو ذرا کنیکٹ کروں گا. دوسری بات, بھائی نے جیسے بات کی کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب کسی بیرونی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, یا جو ان کا ایک اشارہ تھا 126 دن میرے بھائی آپ نے دھرنا دیا ہے. اس وقت آپ کو ملک کی تقاریر اٹھائی تھی نہیں اٹھائی تھی نا, ان کی تقاریر آپ دیکھیں نا کیا تھی. یہ تو بل جلا رہے تھے, لوگوں کو انارکی پھیلا رہے تھے. ہم کیوں جلا رہے تھے, ہم کس بات میں جلا رہے تھے؟ انہوں نے جو ہے پی ٹی وی پہ پریکٹیکلی فزیکلی پارلیمنٹ پہ ان اداروں پہ حملہ کیا. آج تک وہ ایف آئی آر آپ فوٹیج اٹھا کے دیکھیں, ہماری جو بھائی نے بھی بات کی, آپ فوٹیج اٹھا کے دیکھیں, میں پھر اس کے بعد آپ فون کال دیکھیں جو عارف علی صاحب جو پریزیڈنٹ صاحب بول رہے ہیں. چھوٹا سا وقفہ. Stay with us on Inside the News. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے مولانا صاحب کا جو یہ سٹانس ہے بھارت میں, اس کو کافی مقبولیت حاصل ہے اور بھارت دیر نہیں کرتا. جو بھی ایسا سٹانس دکھائی دے جہاں پر پاکستان مخالف تقاریر ہو, پاکستان مخالف مواد ہو, اس کانٹینٹ کو وہ بڑے شوق سے اٹھاتے ہیں, اس میں کافی سارا مرچ مسالہ لگا کے پھر اس پر اپنی بکواس کرتے رہتے ہیں. جی عدیل صاحب, اس پر آپ اپنا سٹانس دے رہے تھے. دیکھیں وہ تو آپ کو مولانا صاحب کے ترجمان سے پوچھنا چاہیے, انہوں نے اگر کوئی پاکستان مخالف بات کی ہے, ظاہر ہے نہیں کرنی چاہیے. سب سے پہلے ریاست ہے, پھر پارٹی ہے ہماری. اگر جس طرح حماد کہہ رہے ہیں کہ ایک بھی دن کا, انہوں نے کہا کہ ایک بھی دن کا پروٹیسٹ ہمیں بھاری پڑ سکتا ہے, کیونکہ ہماری جو اکانومک انڈیکیٹرز ہیں وہ پازیٹیو جا تو رہے ہیں, لیکن انفلیشن ہمارا یاد رکھے دن بہ دن اوپر جا رہا ہے. کہاں ہمارے پازیٹیو جا رہے ہیں, اکانومک انڈیکیٹرز جو نعرہ لگایا نا آتے ہی, جو انہوں نے سو کال جو احتساب شروع کیا ہوا ہے, انہوں نے سارے یہ کہتے ہیں ہم نے سارے چوروں کو اندر ڈال دیا. تو کیا پروٹیسٹ کی ہمارے پاس کوئی اس وقت گنجائش ہے؟ دیکھیں آئین میں آپ کو اگر پیسفلی پروٹیسٹ کرتے ہیں تو آئین آپ کو حق دیتا ہے. کیا بزنس ڈسٹرپٹ نہیں ہوتا, ایکٹیویٹیز ڈسٹرپٹ نہیں ہوتی؟ میری بات سنیں, الٹیمیٹلی ایک بندہ اگر اپنے ویوز کو ایکسپریس کرتا ہے تو اس کے پاس کیا حق ہے؟ آئین نے لاک ڈاؤن کریں. نہیں, لاک ڈاؤن کی بات نہیں ہے. دیکھیں اگر پیسفلی یہ کرتے ہیں احتجاج تو ان کا حق ہے, لیکن دھرنا ان کا حق ہے. اگر فار انسٹنس یہ کوئی مار دھاڑ نہیں کرتے اور جس طرح کہا جا رہا ہے ڈنڈے نہیں لے کر جاتے, کوئی اشتعال نہیں پھیلاتے, لیکن کمپلیٹلی لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں, اگین وہیں پہ بات آ جائے گی کہ ایکٹیویٹی ڈسٹرپٹ ہو جائے گی. یہ تو ساری تمام تر ذمہ داری جو ہے جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان پہ آتی ہے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو دیکھیں, لیکن پھر آپ کہیں گے کہ دیکھیں جمہوریت کا جنازہ نکل گیا, ان کو پروٹیسٹ نہیں کرنے دیا جا رہا. 126 دن انہوں نے بھی تو دھرنا دیا تھا نا, اس وقت بھی تو آخر آپ دیکھیں چائنا کے صدر نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا تھا, اور بہت ساری باتیں تھی. مگر آپ یہ دیکھیں مولانا صاحب دھرنا دینے کس ایشو پہ جا رہے ہیں, کس ایشو پہ جا رہے ہیں, کیا کلیئر ہو سکا ہے اب تک؟ دیکھیں کلیئر ہو سکا ہے. انہوں نے میں پلان بی اور سی آپ کو نہیں بتا سکتا, جو انہوں نے ہڈن رکھا ہوا ہے, باقی چیزیں تو انہوں نے واضح کر دی ہیں کہ یہ وہ الیکشن کو نہیں مانتے, جعلی اسمبلی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں اس وقت جو پاکستان کی عوام کے ساتھ کھلواڑ
पिछले इतने अरसे से इन्होंने किया है और पीटीआई आप लोगों ने और पीएम आप देखें ना एक बात में छोटी सी एक बात पूछ रहा हूं मैं सर, एक छोटी सी बात, आपने बोला खिलवाड़ पिछले 1.5 साल से, मैं समझता हूं कि पिछले 20 साल से इस पाकिस्तान में मैं ये समझता हूं कि अगर उठा इशू तो क्या ये 72-73 साल का जो इशू चल रहा था कश्मीर का, आपके हुकूमत इक़्तिदार में आप लोग की गवर्नमेंटें रही हैं, नवाज शरीफ साहब रहे, जरदारी साहब रहे, बेनज़ीर साहिबे की रही हैं, मुझे ये बात बताएं कि आपके एनडीए को, भारत को इस टाइम जो तकलीफ पहुंची है वो इमरान खान की स्पीच से पहुंची है तकलीफ। अब आप सुनेंगे मुझे दूसरी बात, मुझे आपने उस पे भी एक बात की, जैसे भाई ने आपको कहा, एक सवाल, जिस तरह भारत, मैं आऊंगी, मैं आपकी जानिब आऊंगी सर, बस मुझे ये इसका जरा जवाब दे दीजिए। भारत हमारा दुश्मन है और किसी भी तरीके से हमने हर कोशिश कर ली कि पीसफुल हम उनसे ताल्लुकात पीसफुली बेहतर करें, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। तो भारत हमारे खिलाफ हर कंटेंट को उठाता है, लेकिन इमरान खान साहब से काफ़ी नफरत करता है भारत। तो क्या ये क्या है फिर? देखिए बात ये है, अब उसकी नफरत का तो मैं नहीं बता सकता क्या है, वो तो पाकिस्तानियों से ही नफरत करते हैं, पाकिस्तान से ही नफरत करते हैं। मगर ये तो तस्लीम कर दिया, आप थोड़ा सा उस पे आए, रियलिटी पे आवाम हमें देख रही है, प्राइम टाइम शो में हम बैठे हैं, उनको कोई चीज बताएं, कोई आगे का हाल बताएं। सर हकीकत बताएं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में आप शहीद जुल्फकार अली भुट्टो से अभी तक उठा के देख लें, मसला कश्मीर पे जितनी बात या जितना मसला कश्मीर पे सुन लेना, और हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी मसला कश्मीर, हमारा क्लियर स्टैंड है। इनसे आपने सवाल किया? मौलाना से देखो ना, मौलाना का बंदा बैठा होता अच्छा होता, आप उससे सवाल करते। नहीं, आप लोगों ने सवाल करना था। नहीं, हमने सवाल किया है, हम जो उनकी कुछ बातों से इख्तलाफ करते थे वो भी हमने खुल के वाज़िया किए हैं कि हम मजहब कार्ड का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और हम किसी गैर जमहूरी जो अमल है उसको भी सपोर्ट नहीं करते कि वो जमहूरियत को डिरेल करे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, इसकी पूरी की पूरी लीडरशिप कुर्बान होगी इस मुल्क में जमहूरियत के लिए। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये कहते थे, नारा लगाते थे कि हम मुल्क को 90 दिन के अंदर ठीक कर देंगे, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं था ना। आप क्या कहेंगे? सुन लेना, चलो पिछले 1 साल से आप इनकी कारकर्दगी उठा के देख लें, चोर करप्ट ये हमें कहते हैं, इन्होंने उठा के सारी लीडरशिप को जेल में डाल दिया। पीटीआई कहती है कि कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं हमें। मेरी यार सुना ना, पिछले ये हम नहीं कह रहे, ये हम नहीं कह रहे, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक पकड़े जाएंगे, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान पहले मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में 107वें नंबर पे था, अभी 110वें नंबर पे आ गया है करप्शन में। आप मुझे देखे ना, ये रियासत मदीना की बात कर रहे थे, ये रियासत मदीना की बात कर रहे थे। इंटरनेशनल मीडिया को सुने, इंटरनेशनल मीडिया क्या कहते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर बदनसीबी बदकिस्मती हमारी ये कि आप अप्रिशिएट करते। सुने, मैं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी पूरा भारत इस चीज पे रोया है, पूरा भारत रोया है, और यहाँ पर हमारी अपोजिशन पार्टियां, आप मैं सर मेरी एक बात पे आ जाए ना, आप क्या मौलाना फजल रहमान साहब ने, खान साहब ने स्पीच की तो उसने कहा कि कुछ भी, ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। स्पीच क्या, देखिए मेरी बात सुने, अपना मौक़िफ़ दूसरे के सामने बयान करना, हमारे पाकिस्तान की तारीख में किसी नवाज शरीफ साहब ने, जरदारी साहब ने अपना मौक़िफ़ जाके वहां बयान नहीं कर सका है। क्यों नहीं किया? नहीं किया सर, नहीं किया सर, नहीं किया। जरदारी साहब की तकरीर सुनी नहीं, जुल्फकार अली भुट्टो की तकरीर सुनी नहीं, सिर्फ डॉलर की जरूरत थी, सिर्फ डॉलरों के पीछे गए, डॉलरों के पीछे। पाकिस्तान के मफाद के लिए किसी ने भी आवाज बुलंद नहीं की। ठीक, हमारे कमिंग टू द पॉइंट के जिस तरह ये तमाम तर सिनेरियो है, इसमें जिस तरह आप सब कह रहे हैं कि वी कैन नॉट अफोर्ड एनी सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट, लेकिन क्या ताजिर बरादरी को कोई जो है अपना एक सामने एक व्यू रखना चाहिए और कोई बातचीत होनी चाहिए कि इसको रोका जा सके, या फिर अगर हो रहा है तो इसके टर्म्स एंड कंडीशंस जानने चाहिए? देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात की, मैंने प्रोटेस्ट को अपने दूसरे वे में ले लिया, प्रोटेस्ट होना चाहिए, हर किसी का प्रोटेस्ट करना, लेकिन इस वक्त मैंने कहा कि मुल्क की कंडीशंस नहीं है, बात कर रही हूं मैं हमाद वही बात कर रही हूं, प्रोटेस्ट का तरीका होता है जो कानून ने बताया है, जिससे आप मुल्क की इकोनॉमी को डिस्टर्ब नहीं करते, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते। कोई अस्पताल जा रहा है, आपने रास्ता रोक के रखा, दम तोड़ गया रास्ते में, किसी को पेपर देने के लिए जाना है, आपकी वजह से 1 साल स्टूडेंट का जाया हो गया, इन तमाम तर कॉन्सिक्वेंसेस को कौन फेस करेगा? आवाम फेस करेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। मौलाना फजल रहमान साहब पाकिस्तान के फौज के होते हुए नहीं फौज बना रहा है,
یہ کیا میسج ہے؟ وہ تو بڑا ہلیریس ہے. عدیل مجھے یہ بتا دیجئے, جس طرح جب بھی کسی بھی قسم کا کوئی کیس کسی کو فیس کرنا پڑتا ہے, چاہے وہ کسی بھی قیادت کی بات ہو, تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں. آج کل زرداری صاحب بھی بہت زیادہ بیمار ہیں اور نواز شریف صاحب بھی بیمار ہیں. یہ کیا ہے؟ دیکھیں, یہ کیس کی بات نہیں ہے. آپ کو میں ذاتی طور پہ یہ بات آج عوام کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس ملک کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ جو کر رہے ہیں نا, اس کے جو مضمرات ہوں گے یا اثرات ہوں گے نا, یہ آنے والے وقت میں اچھے نہیں ہوں گے اس ملک پہ. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. کیونکہ دیکھیں, یہ آپ کو جیل مینول کے مطابق جو قیدی ہوتا ہے اس کو بہت سارے حقوق حاصل ہوتے ہیں. صحیح. آپ ان کو ملاقاتیں نہیں کرنے دے رہے, ان کو ڈاکٹر کی ایکسیس نہیں دے رہے, رپورٹس آپ چھپا رہے ہیں. سول ہاسپٹل میں تو وہ تو لے کے آئے نا احتجاج کرنے کے بعد. ساتھ لوگوں کو یہ بات بھی بتائیں کہ رات میں نیب آفس کے باہر دیکھیں نا, جب آپ ان کو ایکسیس نہیں دیں گے, آپ نے ہمارے خلاف مان لیا فیبریکیٹڈ کیسز بنا دیے, آپ ابھی تک کچھ نہیں نکال سکے. نہ آپ نے ڈاکٹر عاصم پہ کچھ ثابت کیا, نہ شرجیل میمن پہ ثابت کیا. ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے کافی ساری رپورٹس ہیں کہ آپ لوگوں نے دبائی ہوئی ہے. ادارے کر رہے ہیں, ادارے آزاد ہیں, ادارے کام کر رہے ہیں, ہمیں اس میں نہیں ہے, وہ فل فلیج ہیں. ادارے تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں اپنا, لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ تاریخ میں پہلی بار ادارے کام کرنے لگے ہیں. تاریخ میں تو جب ڈاکٹر عاصم صاحب کہہ رہے تھے کہ میری طبیعت ناساز ہے اور وہ اپنی پیشنٹ سے بھاگے ہوئے تھے, تب وہ اسلام آباد منال ریسٹورینٹ میں بڑے خوش و خرم بیٹھے ہوئے تھے. میں نے پرسنلی ان کو دیکھا. جی سر, میڈیا پہ بتایا گیا, دنیا نے دیکھا ہے, صرف پاکستان نے نہیں پوری دنیا نے دیکھا. لیکن اصل میں سمجھتا ہوں کہ حقائق کے اوپر بھاشانی صاحب, کیپٹن صفدر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ زہر دیا گیا ہے نواز شریف صاحب کو, جس کی وجہ سے ان کے پلیٹلیٹس کا ریشو اتنا جلدی کم ہوتا جا رہا ہے. یہ کون سا زہر ہے؟ کیا آپ کو اس قسم کی کوئی بات معلوم ہے, کوئی خبر ہے آپ کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ وہ زہر ہے جو کرپشن کی ہوئی ہے. اب وہ اس کی تصویر ان کو نظر آ رہی ہے اور اپنا آپ بھی نظر آ رہا ہے. اب اس سے وہ برداشت نہیں ہو پا رہے. اب اس کی کنڈیشن قدرت نے ایسی کی ہے, عمران خان نے نہیں کی, اب قدرت نے کی ہے. جب اس نے اتنی کرپشن کی بھی تھی تو اس کا بالمقابلے اس کو تو جواب دینا تھا. اور جو بیماری اگر ایک انسان پہ آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے, اللہ کی پکڑ ہے, یہ عمران خان کی پکڑ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی یہ جو ہے جانتے ہیں حماد سے. حماد, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جینوئنلی ان کے پلیٹلیٹس کا, بلڈ میں پلیٹلیٹس کا ایشو ہے جس کو ابھی اتنا جو ہے منظر عام پر لے کر آئے ہیں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب, یا یہ ایک طریقہ کار ہے جو کہ سارے لیڈرز اپناتے ہیں؟ دیکھیں, اس کے بارے میں تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا, لیکن رپورٹس آگے, لیکن رپورٹس میں شو ہو رہا ہے جنوینلی کہ ان کا پلیٹلیٹس کا جو ریشو ہے کم ہے. ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب کو بھی کوئی اندر ڈینگی وغیرہ نے کاٹ لیا ہو, کوئی اس طرح کا کوئی ایشو ہو گیا ہو. میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ سب لوگوں سے, پاکستان تحریک انصاف سے, پیپلز پارٹی سے اور جتنے بھی لوگ ہیں مسلم یونین سے, کہ ریونج کی پالیٹکس سے ہمیں نکلنا پڑے گا. اگر ہم اپنے ملک کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ریونج سے نکلنا پڑے گا, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو. ہمیں جو ہے ریونج سے نکلنا پڑے گا, نہیں نکلے تو پھر ہمارے لیے بڑا پرابلم ہے. اور یہ ریونج کی پالیسی آپ کتنے سالوں سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ریونج کی پالیسی تو بہت زیادہ, اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے وہ بہت زیادہ نظر آ رہی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب کچھ سالوں میں کچھ زیادہ ہی ہوگی. لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ پہلے دو جماعتیں تھیں, ایک دوسرے کے خلاف ان کا ریونج چلتا رہتا تھا, اب تیسری جماعت کے آنے کے بعد جو ہے اب لگ رہا ہے کہ گھیرا سب کے آس پاس تنگ ہو گیا ہے؟ ایسے ہی, لیکن میں تحریک انصاف سے بھی ایک چیز ہے, مجھے ان سے ناراضگی رہتی ہے کہ کچھ زیادہ ہی اس چیزوں کے اندر چلے گئے. آپ کو اس وقت ڈیولپمنٹ کی طرف جانا چاہیے, ایشوز کی طرف جانا چاہیے, ان چیزوں سے تھوڑا نکلنا پڑے گا. اچھا, لیکن پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ اس قسم کی جتنی بھی کرپشن جو ہو رہی ہے اس کو روکیں گے, اس کی پکڑ دھکڑ ہوگی تو تمام تر نظام جو ہے وہ درستی کی طرف جائے گا. لیکن ثابت کریں اور سزا دیں, ثابت کریں, سزا دیں گے. ہم اس چیز کے اندر کیوں لگے ہوئے؟ لیکن وہ تو ٹرائل کا ہمارا انفارچونیٹلی اتنا کوئی نظام, ہمارا جوڈیشل سسٹم اتنا مضبوط نہیں ہے. اور لنگر آن کیوں کر رہے ہیں, چیزوں کو اتنا کیوں بڑھا رہے ہیں؟ اگر ایسا کچھ ہے, کوئی ثبوت ہے تو اس کو سزا دیں. اچھا, اور کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ حکومت کو جتنے بھی جو بھی اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے اس حوالے سے حکومت کو یا حکومت کے کسی بھی منسٹر کو سٹیٹمنٹس نہیں دینے چاہیے؟ اس سے وہ ایک کیس کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے. دیکھیے, وہی ساری بات ہے نا کہ ہم جو ہے وہ ریونج کے چکر میں ایک دوسرے کو جو ہے نیچا دکھانے کی ہم کوشش کرتے ہیں. میری حکومت آئی میں تجھے پریشان کروں, تیری حکومت آئی تو مجھے پریشان کرے. کہ آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت جائے گی, ان کی آتی ہے, جس کی بھی حکومت آتی ہے, کہ وہ لوگ یہ نہیں کریں گے؟ یہ چلتا رہے گا اور ہمیں دیکھنا پڑے گا. میں دوبارہ ذرا کچھ پیچھے جاؤں گی, اور جب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کارروائی کرتی تھی, اب لیکن وہ ذرا سٹل ہوتی تھی, وہ اتنی آبویس نہیں ہوتی تھی. اس میں ہوتا تھا کچھ کیسز انہوں نے ان کے
اوپر کیے, پھر ریبٹل میں آنے کے بعد انہوں نے کچھ کیسز ان کے اوپر کیے, اور یہ سلسلہ جاری رہتا تھا. اب یہ اس لیے زیادہ آبویس ہو رہا ہے کیونکہ دونوں جماعتوں کے اوپر جو ہے ان کی تمام تر کرپشن جو ہے آبویس ہو رہی ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں انتقامی کارروائی, تو انتقامی کارروائی کیا واقعی ہو رہی ہے, اکاؤنٹیبلٹی تمام تر جو ادارے سب کے خلاف ہو رہا ہے؟ دیکھیے مجھے ابھی تک نہیں پتا کہ تحریک انصاف سے کسی کو جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس ہوا ہو یا اس کو کوئی ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہو, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چیک اینڈ بیلنس سب کے ساتھ ہونا چاہیے, چاہے وہ تحریک انصاف ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا نون ہو. کسی کے پاس بھی کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ہمارے ملک کے ساتھ کھلواڑ کرے, اور پولیٹیشینز خاص طور پہ ہمیشہ ہائی لائٹ ہوتے ہیں پاکستان کے. پیپلز پارٹی کی پرفارمنس سے سیٹسفائیڈ ہیں آپ سندھ کے حوالے سے؟ بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. بزنس کمیونٹی کے حوالے سے ہم بالکل بھی سیٹسفائیڈ نہیں. ٹھیک ہے. عدیل, اس تمام تر سیناریو کو دیکھتے ہوئے آپ وفاق کو بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن سندھ حکومت کی کارکردگی سے لوگ بھی خوش نہیں, تاجر برادری بھی خوش نہیں ہے, اور کوسچنز بہت سارے اٹھائے جا رہے ہیں آپ کے حوالے سے. دیکھیں میں تو یہ نہیں کہتا کہ 100% لوگ سیٹسفائی ہیں یا سارے ہم نے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں, مگر آپ دیکھیں پرفارمنس تو باقی صوبوں سے آپ کو سندھ آگے نظر آئے گا, چاہے وہ ہیلتھ میں دیکھیں بہت ساری, جو ہمارے پاس ایک محدود بجٹ ہے جو وفاق کے کٹ لگنے کے باوجود, دیکھیں نا آپ پرائم منسٹر صاحب آئے وہ چیف منسٹر سے نہیں ملے, آپ باقی چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کریں جو ہمارے ساتھ جو جس طرح کے انہوں نے رویہ رکھا ہوا. وزیر اعلیٰ صاحب کا حق بنتا ہے کہ وہ وہاں جائیں, یہ ان کے صوبے میں آ رہا ہے, اب پرائم منسٹر صاحب تو ان کا حق ہے وہ جائیں. اس کے باوجود ہم نے بہت سارے سیکٹرز میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بالکل سندھ میں کام کیا ہے. آپ میرے ساتھ ایشوز پہ بات کریں, بھائی بیٹھے, میں تیار ہوں بات کرنے کے. ہیلتھ سیکٹر میں ہم نے کیا ہے, اور ہر جگہ ہم نے جو ستیہ ناز ہو گئی ہے. آپ ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں, آپ جا کے اندرونی سندھ کو دیکھیں, آپ اندرونی سندھ کو دیکھیں, آپ کراچی کو. چلیں ایک ڈپارٹمنٹ کی بات کر لیتے ہیں, ایس بی سی اے کی بات کر لیتے ہیں. کتنی اربوں خربوں کی کرپشن روز ہوتی ہے اس میں, آپ لوگ کیوں نہیں روک پاتے؟ دیکھیں ایس بی سی اے میں کرپشن ہوتی ہے تو ادارے آزاد ہیں, آپ کے سامنے کوئی بات آئی ہے یہاں سے کورٹس میں کیسز چلے جاتے ہیں, اس کی ایگزیکیوشن نہیں ہو پاتی, پورے ان کی ججمنٹس آ جاتے ہیں, ایک جو کلپریٹ ہوتا ہے اس کے خلاف ججمنٹ آ جاتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی کرپشن ایس بی سی اے میں ہو یا کسی بھی ادارے کے اندر ہو, ہم تو کہتے ہیں جو کرپٹ ہے اس کو پکڑیں. پیپلز پارٹی نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ احتساب نہیں ہونا چاہیے. ہمارے تو بہت سارے لوگ, احتساب تو اس ملک میں ہوا ہی پیپلز پارٹی کا. تو اگر کسی پہ کوئی چیز ہے نکلتی ہے, جس کا احتساب ہو رہا ہے, پھر اس کے لیے عوام کو حقائق ہم نے ایسا نہیں کیا کہ جہانگیر ترین کو اب اگر سپریم کورٹ نے نائل قرار دیا کرپشن میں, اور انہوں نے لا کے بٹھایا ہوا ہے. پشاور کا بی آر ٹی ان کو نظر نہیں آ رہا اس میں کتنی کرپشن ہوئی ہے, باقی اور چیزیں ان کو نظر نہیں آ رہی. اور پونم والا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, بھاشانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, تینوں مہمانوں کے پروگرام میں شرکت کا بہت بہت شکریہ. کچھ چیزیں کنکلوڈ کرتے چلیں تو اس میں یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کلیئرلی جو ہے مولانا صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ پروٹیسٹ کرتا رہیں گے, اور لیکن اب بھی واضح نہ ہو سکا کہ پروٹیسٹ کیا واقعی پیسفل ہوگا جو کہ ہمارا قانون کہتا ہے کہ اس طرح سے آپ کو پروٹیسٹ کی اجازت ہے, یا وہ ان لافل اسمبلی ہوگی. اگر ان لافل اسمبلی ہوگی تو یاد رہے کہ یہ غیر قانونی اور غیر جمہوری بھی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ مولانا صاحب کس طریقہ کار سے حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہیں, کیا یہ پازیٹیو ہوتا ہے, کیا ہماری ملک کے لیے یا ہماری ملک کی اکانومی کے لیے پیوٹل رول پلے کرتا ہے, یا بلکہ صرف اور صرف ہمارے ملک کے حالات کو اور تباہ و برباد کرتا ہے. امید ہے کہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا, چاہے وہ اکانومی کے حوالے سے, چاہے وہ کسی بھی ڈومین کے حوالے سے. آج کے لیے اتنا ہی. آپ مجھے ٹویٹر پہ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے ALVEENAAGHA. That's all for today. Allah Hafiz. God bless you all.